الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها من مخافة يجد حلاوته إيمانا في قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم میرے نوجوانوں، بزرگوں اور علماء کرام، جب قرآن پاک کی یہ آیت ہم پڑھتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو یقیناً ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ واقعی اللہ رب العزت کے انعامات ہم پر اتنے بڑے ہیں، جیسا قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری انعامات کو شمار کرنے پر آؤ گے تو لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکو. واقعی اللہ رب العزت کی انعامات بہت بڑے، لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد بھی ہے اور ان کی تعلیم بھی ہے، قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ جو آدمی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کی ہم پر امانتیں بھی کچھ ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو آنکھ، دل وغیرہ جو ہم نے تم کو دیے ہیں یہ ہماری طرف سے تم پر امانت ہے. تو کل دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات تو اس کا شکر ادا کرنا، دوسرا یہ اللہ رب العزت کی امانتیں ہیں، اس کو محفوظ کر کے، اس کی حفاظت کر کے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا. میرے بزرگوں، سب سے بڑی نعمت ہمارے اعضاء میں اگر ہم شمار کریں تو آنکھ ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج بہت سارے بیچارے لوگ اس آنکھ کی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے کتنے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اپنے آنکھوں کی بینائی لگواتے ہیں، مصنوعی لگواتے ہیں. اس آنکھ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کی حفاظت کرنا ہے. اس آنکھ کو ہم گناہوں کی آلودگی سے بچا کر، گناہوں کے سمندر سے اس کو ہٹا کر اللہ رب العزت کے سامنے پاک صاف کر کے اس آنکھ کی امانت کو پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آنکھ ہے اس سے دو چیزیں ادا ہوتی ہیں پوری زندگی کے اندر جب تک آدمی کی سانسیں چلتی ہیں. ایک عبادتیں ادا کرتی ہے
یا تو پھر گناہوں کے کام کرتی. اگر اچھی چیزوں کو دیکھا، قرآن پاک کی تلاوت کی اور اللہ کے مخلوق کو دیکھ کر اس میں غور و فکر کیا اور اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانا، اس کی وحدت کو پہچانا، اللہ کے ایک ہونے کو پہچانا، تو یہ عبادت بن جائے گی. لیکن یہی آنکھ جب وہ غلط استعمال کرتا ہے، وہ گناہوں والی چیزوں کو دیکھتا ہے، موبائل کے اندر غلط چیزوں کو دیکھتا ہے اور نامحرموں کی طرف نظر کرتا ہے، تو یہی آنکھ گناہ کرنے والی آنکھ بن جاتی ہے. اور اسی کو ہم تعبیر کرتے ہیں بد نظری. میرے عزیزو، یہ بد نظری بہت خطرناک چیز ہے، جس کو احادیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر سہم مسموم من سہم ابلیس. یہ نظر ایسی چیز ہے کہ جو شیطانی تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. خالص تیر نہیں کہا، زہریلا تیر کہا. آپ جانتے ہیں کہ تیر جب چھوڑا جاتا ہے تو فوراً آدمی کو پار کر جاتا ہے. تو یہ نگاہ بھی جب غلط چیزوں کے اوپر پڑے گی تو سیدھی دل کے اوپر اثر کرے گی اور آدمی کا دل خراب ہو جائے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت دیکھنے والے پر بھی ہے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی. باپ کو سوال ہوگا کہ دیکھنے والے پر تو چلو ٹھیک ہے، بد نظری کر رہا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت بجا، لیکن جس کو دیکھا جا رہا ہے، مثلا عورت ہے، مرد عورت کو دیکھ رہا تو عورت کے اوپر اللہ کی لعنت، عورت مرد کو دیکھ رہی تو مرد کے اوپر اللہ کی لعنت. یہ کی تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. اس لیے کہ جب انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسی چیزوں کو پہن کر باہر نکلتا ہے، تو دوسرے انسان کی نگاہ للچائی اس کے اوپر پڑتی ہے، تو گویا کہ اس آدمی کی بد نظری کا سبب کون بنا؟ وہی عورت جو ہاف پہن کر باہر نکلی تھی، بغیر پردے کے باہر نکلی تھی، وہی عورت سبب بنی اس آدمی کی بد نظری کا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ دیکھنے والا بھی اللہ کی لعنت کا شریک اور جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی شریک. یہ بد نظری بہت خطرناک چیز ہے. اس سے میں آپ کے اس کے نقصانات بتاؤں کہ جو آدمی بد نظری کرتا ہے تو تہجد کی توفیق چھن جاتی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھا جا رہا، اس کا ایک سبب یہ بھی بڑا سبب بد نظری کر آدمی کی تکبیر تحریمات چھوٹ رہی، تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی. کیوں؟ یہی وجہ ہے، آدمی بد نظری کے اندر پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے تکبیر اولیٰ فوت ہو رہی. آج ہمارے عبادتوں کے اندر لذتیں کیوں نہیں، ایمانی حلاوت کیوں نہیں؟ آج ہمارا عبادتوں کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق کیوں نہیں ہو رہا؟ عبادتیں انجام دے رہے ہیں لیکن ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کا ایک سبب بد نظری ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کیوں پھیلی ہوئی؟ اسی بد نظری کی وجہ سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ تو مردوں کو حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا مستقل. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اب ذرا یہاں پر غور کریں کہ پہلی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر عورتیں بھی شامل تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے عورتوں کو مستقل حکم دیا. کیوں؟ تاکید کے طور پر کہ مردوں کو بھی بچنا ضروری ہے اور عورتوں کو بھی بچنا ضروری، اس لیے کہ یہ بد نظری بہت خطرناک چیز ہے جو ایمانی حلاوتوں کو ختم کر دیتی. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے احادیث کا بھی سہارا لیا.
اس کے اندر اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ جو آدمی بد نظری سے بچے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایمانی حلاوت نصیب ہو. اور ایمانی حلاوت ایسی چیز ہے کہ جس کی تازگی کی وجہ سے انسان کے لیے عبادتوں کے اندر لذت پیدا ہوتی اور عبادتیں کرنا آسان ہو جائے. آخر میں ایک واقعہ مختصر سنا کر بات کو ختم کر. پیر ذوالفقار صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا واقعہ سنا ہے, ذرا غور سے سننا. ایک مرتبہ وہ فرمانے لگے کہ ایک اللہ والے نے نماز شروع کی, ان کے پیچھے بہت سارے ان کے مریدین تھے, سب مفتیان کرام, علماء کرام, قاری قرآن. جب وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر کہی گئی, لیکن انہوں نے جیسا ہم کہتے ہیں قول نہیں باندھا, تحریمہ نہیں پڑھی. تو علماء کرام کو سوال ہوا کہ تکبیر کے بعد تو فوراً امام کو چاہیے کہ تحریمہ کہے, لیکن انہوں نے نہیں کہی. کیا وجہ حضرت شیخ؟ تو حضرت نے مسکرا کر جواب دیا کہ تم تو علماء کرام, تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادت کے اندر لذت ملتی ہے, لیکن میں جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, تو میں اس وقت تک عبادت یعنی نماز کو شروع نہیں کرتا ہوں جب تک مجھے کعبۃ اللہ سامنے نظر نہیں آتا. اس کے بعد جب انہوں نے کعبۃ اللہ دیکھا, ان کے سامنے نظر آیا, تب جا کے انہوں نے نماز شروع کی. تو ذرا بد نظری سے بچنے کا یہ انجام آپ کے سامنے کھلا واقعہ, اس ہماری دنیا کا واقعہ کہ جو آدمی بد نظری سے بچتا رہا اس کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا, یہ حلاوت ایمان ملی کہ جب وہ عبادت شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے کعبۃ اللہ ہوتا ہے. اتنی بڑی نعمت. تو آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم بد نظری سے بچیں, نامحرموں کو دیکھنے سے بچیں, نوجوان عورتوں کو دیکھنے سے بچیں, تو اللہ رب العزت ہمارے ایمان کے اندر بھی تازگی پیدا کریں گی اور ہم کو عبادتوں کے اندر لذت ملے گی اور شوق ملے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.